بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ مسند احمد جلد 19 12279۔ آج انشاءاللہ سورہ القدر کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ قدر قرآن مجید کی نہایت اہم اور بابرکت سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 5 آیات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا گیا اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس بابرکت رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے جو فجر تک رہتی ہے۔ اس صورت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شب قدر بہت بڑی نعمت اور رحمت والی رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات، دعا، تلاوت قرآن مجید اور استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ یہ صورت ہمیں محنت، عبادت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں انزلنہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لیکن بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہو۔ اشارہ قرآن ہی کی طرف ہے، اس لیے کہ نازل کرنا خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مراد قرآن ہے، اور قرآن مجید میں اس امر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ اگر سیاق کلام یا انداز بیان سے ضمیر کا مرجع خود ظاہر ہو رہا ہو تو ضمیر ایسی حالت میں بھی استعمال کر لی جاتی ہے جبکہ اس کے مرجع کا ذکر پہلے یا بعد میں کہیں نہ کیا گیا ہو۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 5 سورہ النجم حاشیہ نمبر 9۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 85۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا، وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی۔ اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے، اور سورہ دخان میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا ہے، انا انزلنہ فی لیلۃ المبارکہ، یعنی ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 3۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 ایئر یعنی کہ 23 سال کے دوران میں جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ یہ مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے۔ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم، ابن مردویہ، بہقی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، یہ امام شیبی کا قول ہے، اگرچہ ان سے بھی دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس کا اوپر ذکر کیا ہے۔ ابن جریر، بہرحال دونوں صورتوں میں بات ایک ہی رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا، اور یہی رات تھی جس میں سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئیں۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی آیات
اور صورتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تصنیف نہیں فرماتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلامی کو کسی واقعہ یا معاملے میں ہدایت کی ضرورت پیش آتی تھی، بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر نو انسانی کی پیدائش، اس میں انبیاء کی بعثت، انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں اور تمام انبیاء کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کرنے کا پورا منصوبہ موجود تھا۔ شب قدر میں صرف یہ کام ہوا کہ اس منصوبے کے آخری حصے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اس وقت اگر پورا قرآن حاملین وحی کے حوالے کر دیا گیا ہو تو کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے۔ قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی تائید سورہ دخان کی یہ آیت کرتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5، بخلاف اس کے امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس معنی کی تائید اسی صورت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سی رات تھی، تو اس میں اتنا اختلاف ہوا ہے کہ قریب 40 مختلف اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں، لیکن علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہے، اور ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، اور اس معاملے میں جو معتبر احادیث منقول ہوئی ہیں انہیں ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے، ابو داؤد 43۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے، مسند احمد۔ حضرت ابی بن کعب سے زر بن جبیش نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے حلفاً کہا اور استثناء نہ کیا کہ وہ 27ویں رات ہے۔ احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان۔ حضرت ابو ذر سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ ابن ابی شیبہ۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں یا آخری، مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جبکہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی ہوں، یا 7 دن باقی، یا 5 دن باقی۔ بخاری۔ اکثر اہل علم نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد طاق راتوں سے تھی۔ حضرت ابو بکر کی روایت ہے کہ 9 دن باقی ہوں یا 7 دن یا 5 دن یا 3 دن یا آخری رات، مراد یہ تھی کہ ان تاریخوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ترمذی، نسائی۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو۔ بخاری، مسلم، احمد اور ترمذی۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تازیست رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اس معاملے میں جو روایات حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس وغیرہ بزرگوں سے مروی ہیں
ان کی بنا پر علماء سلف کی بڑی تعداد 27ویں رمضان ہی کو شب قدر سمجھتی ہے۔ غالباً کسی رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ معظمہ میں رات ہوتی ہے اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں دن ہوتا ہے، اس لیے ان علاقوں کے لوگ تو کبھی شب قدر کو پا ہی نہیں سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں اکثر رات کا لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار عالم، اے اللہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو کھویا اس پر صبر کرنے اور جو پایا اس پر تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گزرے ہوئے اوقات سے سبق سیکھنے اور آنے والے دنوں میں بہتر بنانے کی صلاحیتیں عطا فرما۔ اے اللہ، آنے والے دنوں میں ہمیں بہترین ذکر کرنے والے، بہترین شکر ادا کرنے والے اور بہترین عبادتیں کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام مسائل، آفات، مشکلات، حادثات، فسادات، شیطان نما انسانوں کے شر سے روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں ظالموں کے ظلم سے، فاسقوں کے شر سے، رزق کی تنگی سے، ہر قسم کے دباؤ اور تکالیف سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔